O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success stair. O Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success standing success stair. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحفے پیش کیے جاتے ہیں. بلا شبہ میرا علم، میرے آقا فرما رہے ہیں بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین متمم الاربعین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ میں لشکر اسلام نے شاندار کامیابی حاصل کی. اس جنگ میں 30,000 مجوسی یعنی آتش پرست موت کے گھاٹ اترے جبکہ 8,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. قادسیہ کی عظیم الشان فتح کے بعد حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل تک آتش پرستوں کا تعاقب یعنی پیچھا کیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے. ایران کا پایہ تخت کیپیٹل مدائن جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع تھا یہاں سے قریب ہی تھا. امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف بڑھے. آتش پرستوں نے دریا کا پل توڑ دیا اور تمام کشتیاں دوسرے کنارے کی طرف لے گئے. اس وقت دریا میں خوفناک طوفان بھی آیا ہوا تھا اور اس کو پار کرنا بظاہر ناممکن نظر آتا تھا. دشمن اندھیرے میں تھا، وہ سمجھا کہ اب یہ نہیں آ سکتے، اب تو ہم نے کشتیاں بیٹھا دی، دریا میں بھی طوفان ہے. لیکن یہ تو عاشقان رسول تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین ان میں شامل ہوں گے، اور ان کے جو سپہ سالار تھے وہ صحابی رسول تھے. اور صحابی رسول بھی وہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت دیکھی تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. دوسرے مجاہدین نے بھی آپ کے پیچھے بھی اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے. گویا دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہم لوگ تو جیسے بارشوں سے گھبرا جاتے ہیں، معمولی سی پانی کی ریلی آ جائے تو چٹپٹا جاتے ہیں، بوندا باندی ہمیں گھروں میں دھکیل دیتی ہے، لیکن یہ طوفانی موجوں میں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجاہدین اسلام دریائے دجلہ کے پھنکارتے ہوئے پانی کا سینہ چیرتے ہوئے مردانہ وار بڑے چلے آ رہے ہیں تو ان کے ہوش اڑ گئے اور دشمن بے ساختہ چلانے لگے، دیواں آمدند دیواں آمدند، یعنی دیو آ گئے بھاگو بھاگو. تو یوں کہتے ہوئے کہ دیو آ گئے
سر پر پیر رکھ کر یہ بھاگ کھڑے ہوئے. شاہ کسرا، یہ ایران کے جو بادشاہ ہوتے تھے آتش پرستوں کے، ان کا ایک لقب تھا کسرا، یہ سر نیم تھا ان لوگوں کا. جیسے فرعون بھی سر نیم تھا، کافی فرعون ہوئے اس نام کے. تو بہرحال یہ کہ وہ کسرا جو اس وقت کا بادشاہ تھا یا مر چکا تھا خبر نہیں، تو اس کا بیٹا جو یزد گرد، وہ اپنا حرم یعنی گھر کی عورتیں، حرم کے ایک معنی ہے گھر کی عورتیں، اور خزانے کا ایک حصہ پہلے ہی حلوان بیچ چکا تھا. اب خود بھی مدائن جو کہ ان کا کیپیٹل تھا، دارالخلافہ تھا، تو خود بھی مدائن یعنی اپنے پایہ تخت کے در و دیوار پر حسرت بھری نظر ڈالتا ہوا بھاگ نکلا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف عبرت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا. کسرا کے پرشکوہ محلات، دوسری بلند و بالا عمارات اور سر سبز و شاداب باغات زبان حال سے دنیا دوں یعنی اس حقیر و ذلیل دنیا کی بے ثباتی یعنی ناپائیداری کا اعلان کر رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر بے اختیار حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 25 تا 29 جاری ہو گئی. بڑا عبرت ناک قرآن پاک کا یہ حصہ میں پڑھ رہا ہوں جو 4 آیتوں پر مشتمل ہے، تو بڑے غور سے سنیے، آپ بھی غور کیجئے. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: کتنے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا، تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی. مدائن سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں کروڑوں دینار یعنی کروڑوں سونے کے سکوں کا خزانے کا انبار ہاتھ آیا. اور آج میرے بیان کا موضوع بھی خزانے کا انبار ہے. اس خزانے کے انبار میں نہایت ہی نادر و نایاب چیزیں تھیں. ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: ایران کے مشہور آتش پرست بادشاہ نوشیروان کا زر نگار یعنی سونے کا تاج، شاہان سلف یعنی ایران کے گزرے ہوئے بادشاہوں کے یادگار ہیروں سے جڑاؤ خنجر، زرہیں، خود اور تلواریں، خالص سونے کا قداور گھوڑا جس کے سینے پر یاقوت جڑے تھے، اس پر سونے کا بنا ہوا ایک سوار تھا جس کے سر پر ہیروں کا تاج تھا. اسی طرح ایک طلائی یعنی سونے کی اونٹنی اور اس کا طلائی یعنی سونے کا سوار. ایوان کسرا یعنی ایران کے بادشاہوں کے شاہی محل کا طلائی فرش یعنی سونے کا کارپیٹ جو بیش قیمت جواہرات سے آراستہ تھا، اور اس کا رقبہ 60 مربع گز تھا، وغیرہ وغیرہ. مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں ایسے دیانت دار ثابت ہوئے کہ تاریخ عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اگر کسی مجاہد کو ایک معمولی سی سوئی ملی یا قیمتی ہیرا، اس نے بلا تأمل اسے خزانے کے انبار میں یعنی مال غنیمت میں شامل کروا دیا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام نے بقائے اسلام کے لیے کیسے کیسے جاں بازانہ اقدام فرمائے. اس حکایت سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال کرامت بھی سامنے آئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خطر اپنا گھوڑا دریائے دجلہ کی بپھری ہوئی موجوں میں ڈال دیا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خواہ کتنا ہی بڑا خزانے کا انبار ہو بالآخر بیکار ہو کر رہ جاتا ہے. اب ایک بہت بڑے غفلت شیار اسرائیلی مالدار کی عبرت ناک حکایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو اسے سن کر آپ کو خزانے کے انبار بالکل بیکار محسوس ہونے لگیں گے.
انشاءاللہ۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 412 صفحات پر مشتمل کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 74 پر نقل کردہ حکایت کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں ایک مالدار مگر کنجوس شخص تھا۔ وہ اللہ عز و جل کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا، ہر وقت کثرت دھن کی دھن یعنی دولت کی لگن میں مگن رہتا، اور اس کی پہم کوشش رہتی کہ بس کسی طرح مال بڑھتا رہے۔ اس ناعاقبت اندیش حریص مال و دولت کی زندگی کے شب و روز اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت اور نہایت غفلت کے ساتھ بسر ہو رہے تھے۔ ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس غافل دولت مند کے غلام نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا۔ آنے کا مقصد پوچھا، جواب ملا، جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اس سے کام ہے۔ غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، وہ تو تیرے جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں۔ فقیر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک پڑی۔ غلام نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے کہا، جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں علیہ السلام۔ اس مال کے نشے میں دھت اور یاد خدا سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو تھرا اٹھا اور گھبرا کر اپنے غلاموں سے بولا، جاؤ اور ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ غلام باہر آئے اور ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس مالدار شخص سے کہا، تجھے جو وصیت کرنی ہے اب بھی کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے اور رونا دھونا مچا دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا، سونے چاندی اور خزانوں کے صندوق کھول کر میرے سامنے ڈھیر کر دو۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور اس کے سامنے زندگی بھر کے جمع کیے ہوئے خزانے کا انبار لگ گیا۔ خزانے کے انبار کو مخاطب کر کے وہ مالدار شخص کہنے لگا، اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت، میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا۔ ہائے ہائے، میں تیرے ہی سبب سے اللہ عز و جل کی عبادت اور تیاری آخرت سے غافل رہا۔ خزانے کے انبار سے آواز آئی، اے مال و دولت کے پرستار، پکے دنیا دار اور غفلت شیار، مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں ذلیل و خوار تھا؟ پھر میری وجہ سے آبرو دار بنا اور تیری رسائی یعنی پہنچ شاہی دربار تک ہوئی۔ میری بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا۔ یقیناً یہ تیری بدبختی ہے کہ تو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا۔ اگر تو راہ خدا میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ بتا، کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے دیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تجھے پیش آنے والی تمام تر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے اس کنجوس مالدار کی روح قبض کر لی۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا؟ مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیش ذوالجلال۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مال و دولت کے دیوانے کی قابل عبرت حکایت سماعت فرمائی۔
کہ ایسا شخص جو عمر بھر عیش کوشیوں نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا، اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل سے بجائے سنبھلنے کے اس کی غفلتوں کا سلسلہ طویل ہوتا چلا گیا، مال کے نشے میں مخمور، غریبوں اور محتاجوں کی امدادوں سے دور اور عیاشیوں میں مسرور رہا۔ آخر کار ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے کہ مصداق موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ اگرچہ اس وقت مال کا خمار اترا، ہوش ٹھکانے آئے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مال و دولت کے حریص افراد جنہیں دنیا و آخرت کے برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے لیے اس حکایت میں درس عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا، اجل مانی موت، اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو بس رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوائے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل یعنی موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، یہ اب بوڑھوں کو شاعر جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے اور اس کو جگا رہا ہے، کیونکہ 60 سال جو ہے نا، 60 سال میں آدمی پورا بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے 60 سال کا آدمی پورا بوڑھا، تو بڑھاپے کے بعد ظاہر ہے کہ لوٹ کر جوانی آتی نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد موت اور موت۔ اور پھر بھی اگر بندہ نماز نہ پڑھے، غفلتوں کا شکار رہے، دولت کا حریص رہے، مال کے چکر میں رہے، اور پھر اس طرح موت سے گلے ملے، تو
اتنی بدنصیبی ہے. تو بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، یعنی بڑھاپا موت کا پیغام دے رہا ہے، پیام قضا دے رہا ہے. قضا کے ایک معنی موت بھی ہے. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آپ ہی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان، تجھ کو پھنسا دے گی مرقد میں نادان، تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران. تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جبکہ یہ شور مچ جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب جلدی غسال کو بلا لاؤ. چنانچہ غسال تختہ اٹھائے چلا رہا ہو، غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو، پھر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے. اس سے قبل ہی مان جائیے، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، ابھی توبہ کا وقت ہے. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی. کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ صدا ہوگی کڑی. تو اے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سب کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں. آج تک میں نے بہت گناہ کیے، میری عمر بھی اب تو بڑھاپا آ گیا. ہائے، بچپن ابھی تک مجھے یاد ہے، لڑکپن یاد ہے، جوانی یاد ہے، سارے ادوار گزر گئے. اب بڑھاپے کی دہلیز پر قدم ہی نہیں رکھا، بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گیا. 60 سال گزار چکا، اب بونس میں جا رہا ہوں. ہائے، اندھیری قبر منہ کھولے منتظر ہے، کیا ہوگا؟ اگر ایمان سلامت نہ رہا تو کیا بنے گا؟ اگر خاتمہ برا ہوا تو کیا بنے گا؟ عمل اچھے نہیں، عمل اچھے، صرف دنیا داری کی دھن رہی. میں آپ سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے جتنے ظاہر اور خفیہ گناہ کیے، آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے، ہر اس گناہ سے میں توبہ 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 کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. یا مصطفیٰ، میرا ایمان ہے کہ آپ بھی اللہ کی عطا سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی گواہ ہو جائیے. میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی بہت نافرمانیاں کی، میں اس سے بھی معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دی. یا اللہ میری توبہ قبول کر لے. ہم سب کو توبہ صادقہ، توبہ نصوح نصیب فرما. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ناظرین، آپ سب بھی توبہ کیجئے. میں جس طرح کہتا ہوں آپ بھی کہتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، آج تک میں نے جتنے بھی چھپ کر گناہ کیے یا ظاہر گناہ کیے، ان سب سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میری توبہ قبول کر لے. مولا تجھے سرور کائنات کا واسطہ، اے اللہ تجھے عشرہ مبشرہ کا واسطہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، صحابہ کرام کا واسطہ، اہل بیت عظام کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ، بی بی عائشہ کا واسطہ، امہات المومنین کا واسطہ، مولا شہزادی سکینہ کا واسطہ، مولا کربلا کی مظلومہ بی بی زینب کا واسطہ، بیمار کربلا امام زین العابدین کا واسطہ، الہ العالمین اسیران کربلا کا واسطہ. یا الہ العالمین میرے غوث اعظم کا واسطہ، میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا واسطہ،
امام شافعی کا واسطہ، امام احمد بن حنبل کا واسطہ، امام مالک کا واسطہ، الہ العالمین میرے غریب نواز کا واسطہ، الہی میرے آقا امام احمد رضا خان کا واسطہ، میرے مرشد قطب مدینہ کا واسطہ، صدر شریعہ کا واسطہ، امام غزالی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے ہر ولی کا واسطہ، ہر عاشق رسول کا واسطہ، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، یا اللہ موت پیچھا کیا رہی ہے مولا، تیری قسم سکرات کی سختیاں برداشت نہیں ہوگی۔ یا اللہ سکرات نزا کی سختیاں برداشت نہیں ہوں گی میرے مولا، تو رحم کر دے میرے مولا، جب وقت آخری آئے یا اللہ ہم گناہگار، ہماری زبان گندی، کس زبان سے کہیں آنکھیں گندی، یا اللہ کاش تیرے کرم سے، تیری رحمت کے پانی سے ہماری آنکھیں دھل جائیں، اور اے کاش سکرات میں روح قبض ہوتے وقت تیرے محبوب کا جلوہ بے نقاب ہو جائے، یا اللہ تیرے محبوب کے جلوہ میں ہماری روح قبض ہو، قبر میں بھی محبوب کے جلوے نہ، یا اللہ تیری قسم ہے گناہگار، اس کا انکار نہیں ہے، کوئی ہوشیاری نہیں کرتے کہ ہم نے یوں گناہ کیا، نہیں یوں مجبور تھے اور یہ عذر تھا، یہ مجبوری، کوئی مجبوری نہیں، ہمارا کوئی عذر نہیں، کوئی مجبوری نہیں، صرف نفس کے بہکانے پر ہم نے گناہ کیے، شیطان کے بہکانے میں گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، قصدن گناہ کیے، قصور ہمارا ہے، 420% ہم گناہگار، سراسر گناہگار، رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہم اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم سراپا گناہگار، تیری رحمت پر نظر ڈالے، بس تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں، معاف کر دے مولا، معاف کر دے، تیرا کیا جائے گا یا اللہ، تیرا کیا جائے گا، معاف کر دے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بھی پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، یا اللہ بے حساب بخش دے، تیری قسم ہم حساب کتاب نہیں رکھتے، یا اللہ ہم حساب دے ہی نہیں سکتے، ہمارے سارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ ہماری ظاہری حالت پر نہ جا، ہماری باطنی حالت بھی گندی ہے، بس اپنی رحمت پر نظر کر اور ہمیں بے حساب بخش دے، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا،
ناراض ہو گیا رب، اور میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، 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 اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اور عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، اور ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مولا، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مولا، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، مجھے برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھے برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات کثرت مال و منال سے نواز کر بھی اللہ عز و جل بندے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 682 پر ہے، صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر معصیت میں مبتلا کر دیتی ہے، لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو، اس کو خدائے علیم و خبیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں، جس شخص پر اللہ عز و جل دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، حسین صورت، اچھی صحت، منصب وجاہت، عہدہ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خبردار، خبردار ہے جاندار، خبردار ہے شاندار، خبردار اے مالدار، خبردار ہے سرمایہ دار،
خبردار اے صاحب اقتدار، خبردار اے افسر و عہدے دار، رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خبردار خبردار خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم، تکبر، سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسایا خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے۔ اس ضمن میں حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اور آیت قرآنی سنیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اے مالدارو، اے سرمایہ دارو، اے دنیا کے پیچھے خوار در بدر پھرنے والو، ایک بار پھر مسند امام احمد کی حدیث نمبر 17,774 کو سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تم دیکھو کہ اللہ عز و جل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں، تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 تلاوت فرمائی۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، یہ بھی ترجمہ سب کان کھول کے سنیے۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر اے بے نمازیوں آؤ سنو، اے سود کی لون لے کر فیکٹریوں کی داغ بیل رکھنے والوں سنو، اے امپورٹ ایکسپورٹ میں سود کو دخیل کرنے والوں، رشوت سے مال چھڑانے والوں، بلا ضرورت بلا اجازت شرعی رشوت کا استعمال کرنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، نمازیں قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، رشوتیں دے کر نقشے پاس کروا کر پلازے کھڑے کرنے والوں، دھوکہ دے کر دھوکے سے غلط مٹیریل سے عمارتیں بنانے والوں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لینے والوں، ہاریوں کا خون چوسنے والوں، چٹھیاں بھیج کر تاوان طلب کرنے والوں، ڈکیتیاں مارنے والوں، چوریاں کرنے والوں، لوگوں کو دھمکیاں دے کر مال نکلوانے والوں، دھمکی دے کر ٹیلی فون پر پیسوں کا مطالبہ کرنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، سب کان کھول کر سنو، حکومت کے نشے میں مظلوموں کی آہیں لینے والوں، سب کے سب کان کھول کر سنو کہ اس آیت کریمہ کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہ و معاصی، معاصی یہ معصیت کی جمع، معصیت مانے نافرمانی، گناہ و معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا
اللہ کا غضب اور عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی۔ صاحب بولتے ہیں سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کے ذریعے مال کماتے ہیں، بولتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ارے دھول کرم ہے، تجھ پر غضب ہے، قہر نازل ہو رہا ہے کہ تو سود کے ذریعے لون لے کر تو کما رہا ہے، رشوتیں دے کر نقشے پاس کر کے آج تیرا پلازا کھڑا ہو گیا، بلڈنگ بن گئی، تو قرآن خوانی کر رہا ہے، لیکن تو نے یہ سود کے ذریعے یہ عمارت قائم کی ہے۔ تو نے کتنوں کے حق نہیں مارے، اس میں غریبوں کو دھکے مار کے نکال کر رشوتیں دے کر یہ پلاٹ خالی نہیں کروایا۔ اب کہتا ہے اللہ کا کرم ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب دم نکل جائے گا نا، یہ تیرے جتنے بھی خوشامد خور ہیں سب کے سب جب بھاگ جائیں گے نا اور قبر کے گڑھے میں داب کر فرار ہو جائیں گے، تب پتہ چلے گا کتنے بیسو سو ہوتے اور اللہ کا کرم بولتے کس کو۔ تو یہ جتنی بھی دولت کی ریل پیل جن لوگوں کے پاس ہے، اگر سودی رقمیں، حرام کی کمائی ہے، جھوٹ کی کمائی ہے، رشوت کی کمائی ہے، دھوکے کی کمائی ہے، ملاوٹ کی کمائی ہے، لوگوں سے دھوکہ دے کر یہ رقمیں جمع کی ہیں اور شریعت کے مطابق اصول سیکھ کر یا اصول کے مطابق شریعت کے مطابق کاروبار نہیں کیا اور حرام کمایا ہے، خدا کی قسم یہ کرم نہیں ہے، یہ کرم نہیں ہے۔ اس کو کرم کہنا بھی بہت بڑے غضب کو ابھارنے والی بات ہے۔ تو سنو، کان کھول کر سنو، مفتی صاحب فرما رہے ہیں ایسا شخص کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ ملتی، یہ کفر ہے۔ یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے۔ کفریہ کلمات کی تفصیلات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 692 صفحات پر مشتمل کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ضرور حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے۔ میرے خیال میں ایک صفحہ پڑھیں گے، اب رک کر توبہ کریں گے، پھر 2 صفحے پڑھیں گے، پھر توبہ کریں گے، شاید کلمہ پڑھیں گے کہ اوہ میرے تو شاید یہ بھی نکل گیا ہوگا، میں تو شاید یوں بھی بول گیا ہوں گا۔ یہ کتاب انشاءاللہ آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی۔ اگر اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا تھا تو یہ کتاب اس ایمان کے پلٹنے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ تو اس کو ضرور حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ سے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مزید فرماتے ہیں نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقہ کفار ہے، اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر ہے، طریقہ صالحین ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ نعمت پر خوش ہونا اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو بہتر ہے، لیکن یہ حرام روزی ملنا یہ نعمت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر آسائش میں آزمائش ہے۔ قیامت کے دن ان آسائشوں یعنی راحتوں اور کشائشوں یعنی فراخیوں کے متعلق سوال ہونا ہے۔ جس کو دنیا میں جتنی زیادہ نعمتیں اور وسائل حاصل ہوں گے اس کو آخرت میں اسی قدر مسائل بھی درپیش ہوں گے۔ آج تو دنیا کی ساری آسائشیں ہم اکٹھی کرتے ہیں، جن کو آسائشیں نہیں ہیں وہ آسائشوں والے کو دیکھ کر اپنا دل جلاتا ہے۔ افسوس، صبر کرنے والے ایسا لگتا ہے کہ مزاروں میں چلے گئے۔ اب صبر نہ امیر کو ہے نہ غریب، امیر کو حل من مزید کا نعرہ ہے کہ بس سمیٹتے جاؤ، جتنا ہے سمیٹتے جاؤ، قیامت کے دن حساب دینے کی تیاری ہو نہ ہو سمیٹتے جاؤ بس۔ اور غریب جو ہے حالانکہ خوش نصیب ہے، غربت اگر صبر کے ساتھ ہو تو خوش نصیبی ہے کہ حساب میں بڑی آسانی ہے، لیکن یہ غریب صبر کرے تو نہیں تو مالداروں کو دیکھ کر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، دل جلاتا رہتا ہے کہ میں بھی کاش مالدار ہوتا، یار میرے پاس تو اسکوٹر بھی نہیں ہے، سائیکل ہے، جب دیکھو پنکچر ہو جاتا ہے، اسکوٹر آ جائے، اسکوٹر آتی ہے کار آ جائے، کار آتی ہے تو پھر بڑی کمپنیوں کی کاروں کی طرف بھائی ایسی کار ہونی چاہیے، فلاں کار ہونی چاہیے، وہ کار ہونی چاہیے، یہ کرائے کا مکان ہے تو آنرشپ کا ہونا چاہیے، آنرشپ کا ہے تو بڑا مکان کشادہ چاہیے، تو بلڈنگ چاہیے، تو بڑا وہ بنگلہ چاہیے۔ مطلب یہ کہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی نفس کی، انگلی پکڑا ہی اس نے ہاتھ پکڑنا ہے،
اس کو بس وہ جس نے نو لفٹ کی وہ کامیاب ہے، لیکن نو لفٹ کرنے والے اب مزاروں میں چلے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے، بازاروں میں تو اب لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو بہرحال یہ کہ جتنی آسائشیں زیادہ ہیں، اگر فٹ پاتھ پر بیچارہ پڑا مکان نہیں ہے تو مکان والے کو آسائش زیادہ ہے تو اس کا حساب زیادہ اس معاملے میں سخت ہوگا، ظاہر ہے مکان کا۔ جس کا بنگلہ ہے تو اس کا اس سے زیادہ سخت ہوگا، کوئی بغیر پنکھے کے سوتا ہے اس کو آسانی ہے، پنکھے والا تو پنکھے کا حساب، تو اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی تو اے سی کا زیادہ حساب ہوگا۔ تو اس طرح بس جائز چیزوں کا بھی حساب ہے قیامت میں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو جب بروز محشر دنیاوی مال و اسباب کے بارے میں سوالات ہوں گے، مال کے غلط استعمال پر رب ذوالجلال عتاب فرمائے گا، تو غفلت شعار مالدار کے سامنے یہ حقیقت کھل کر آ جائے گی کہ مجھ جیسا دنیا کا امیر آخرت کا فقیر ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ پھر سننا پسند کرو گے؟ زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے۔ یہ حدیث میں 3 بار نہیں ہے، میں نے 3 بار پڑھ کے سنایا۔ مزید فرمایا، مگر جسے اللہ عز و جل مال دے اور وہ اسے دائیں بائیں آگے پیچھے دے اور اس میں نیک عمل کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی۔ پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں ارشاد رب اکبر ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے تفسیر نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت قدر تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔ اس میں سے بعض باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میدان حشر یا دوزخ کے کنارے پر تم سے فرشتے یا خود رب تعالی نعمتوں کے متعلق سوال فرمائے گا، اور یہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہوگا، جسمانی یا روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے، راحت کی نیند کا بھی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، بعد موت 3 وقت اور 3 جگہ حساب ہوگا۔ ہائے، نمبر 1 قبر میں ایمان کا، نمبر 2 حشر میں ایمان و اعمال کا، نمبر 3 دوزخ کے کنارے نعمتوں کے شکر کا۔ اچھا، نعمت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں بغیر استحقاق یعنی حقداری ہونے کے بغیر جو عطا ہو وہ نعمت ہے۔ رب کا ہر عطیہ اس کی طرف سے جو بھی عطا ہوئی وہ نعمت ہے، خواہ جسمانی ہو یا روحانی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 کسبی، نمبر 2 وہبی۔ کسبی یعنی وہ نعمتیں جو ہماری کمائی سے ملیں، جیسے دولت، سلطنت وغیرہ۔ وہبی یعنی وہ نعمتیں جو محض رب کی عطا سے ہوں، جیسے ہمارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک وغیرہ، ہمارے اعضاء، چاند، سورج وغیرہ۔ کسبی یعنی اپنی کوششوں سے حاصل کیے ہوئے مال یا ہنر۔ ایسی نعمت کے متعلق 3 سوال ہوں گے، جواب بھی سوچتے جائیے۔ یہ میں چوٹ لگانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں۔ نمبر 1 کہاں سے حاصل کی؟ یہ بیگ کسبی ہے، کہاں سے حاصل کیا؟ مانگ کر حاصل کیا کسی سے۔ اچھا، سوال کیا، اگر بلا حاجت ناجائز طریقے پر سوال کیا تو مرے۔ میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ گھڑی کہاں سے حاصل کی؟ تو یہ خریدی تھی مگر اس میں تھوڑا جھوٹ بولا تھا۔ کیا جھوٹ بولا تھا؟ اس نے بولا 300 روپے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ دکاندار تو 150 میں دے رہا تھا مجھے، تو میں تو سستے کے مارے یہاں آیا ہوں۔
حالانکہ ایسا نہیں تھا. جھوٹ بولتے ہیں آج کل، عام بولتے ہیں. ارے یار اتنا کہاں، اتنے میں ملتی ہے. عام، یہ جھوٹ عام ہے. یار یہ تم 200 روپے بول رہے ہو، 125 روپے میں بکتی ہے. ارے 100 سے کم دام ہے یار، اس کا ہم کو پتا ہے. 90 کا دے رہا تھا، میں نہیں لیا. میں نے کہا شاید اور سستی مل جائے گی، تم 200 روپے، تو کیا مجھے بدھو سمجھا ہے؟ نہیں، اس طرح کی چالاکیاں آج کل عام ہیں. لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، خریدار بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو تجار بھی جانتے ہیں، اس لیے زیادہ دام بتاتے ہیں، کم کرائے گا. کرا کے کم کتنا کروائے گا؟ تو بعض گاہک بہت چالاک ہوتے ہیں، بہت کم کراتے ہیں. کم کرانے میں حرج نہیں ہے، زیادہ دام بتانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے. جیسے تاجر بولتا ہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، اور اتنے کی خرید نہیں ہوتی. یہ بھائی آپ کو 150 روپے میں، آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے. یہاں بھی جھوٹ ہوتا ہے، آپ کے لیے. یہ اپنے باپ کو نہیں چھوڑتا، آپ کو کیا چھوڑے گا؟ صرف آپ کے لیے یہ دام ہے. پھر یہ کہ آپ بولو گے یار یہ 150 زیادہ ہے، 90 میں دو گے، تو بولے گا میری 125 میں خرید ہے. جھوٹ کیا بولنا تھا آپ سے؟ 125 میں خرید ہے، آپ 130 دے دو. آپ بولو گے نہیں مجھے نہیں چاہیے. پھر بلائے گا، اچھا چلو بھاؤ ٹو بھاؤ لے جاؤ، خرید بھاؤ لے جاؤ. آپ بولو گے نہیں مجھے تو 90 میں دیتے ہو تو دے دو. واپس نہیں جانے دینا. گاہک تو بڑی نعمت ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں، چلو یار آپ 120 دے دو. آخر کار کمی بیشی کر کے جھوٹ بول کے وہ مطلب ٹکا دیتا ہے گاہک کو، 90 میں بھی ٹکا دیتا ہے. پھر یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بولتے ہیں اتنے کی خرید ہے، اور پھر وہ کم میں دے دیتے ہیں. اللہ کرم فرما دے. میرے اس وقت لاکھوں ناظرین سن رہے ہوں گے، آپ بھی سن رہے ہیں، سائیں بھائی بھی جمع ہے، تو آپ خود غور کر لیجیے. اگر آپ تاجر ہیں، آپ گاہک ہیں، تو یہ مسئلہ ہے کہ تاجر کو تجارت کے، گاہک کو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہیں، ضروری مسائل. تو اس طرح کے دونوں فریق جو جھوٹ بولتے ہیں، بکثرت بولتے ہیں، بالکل تکلف نہیں ہے اس میں. جھوٹ بولنا تو کیا جاتا ہے اپنا، معاذ اللہ شیطان ایسا بہکا دیتا ہے کہ کیا خالی یار زبان چلانی ہے نا، مگر یہ پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ زبان کس طرح چلائی گئی تھی. تو اس لیے سوال ہوں گے. تو یہ تو گناہوں کے میں نے آپ کو مثالیں دی. تو توبہ کیجئے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہم سب نے، اور بس اب بھلے کم کروائیں لیکن جھوٹ نہ بولا کریں اس میں. خیر، تو وہ 3 سوال ہوں گے: کہاں سے حاصل کی، نمبر 2 کہاں خرچ کی، نمبر 3 ان کا کیا شکریہ ادا کیا. یہاں تو بچ کر نکلنا بہت مشکل. اللہ کی رحمت سے ہی جان کو خلاصی ملے. باقی بھی پانی پیا، کھانا کھایا، چائے پی، یہ پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، تو بتی چل رہی ہے. تو اس طرح یعنی کہ کتنی آسائشیں ہم کو، نعمتیں ملی ہوئی ہیں. تن کو ڈھکنے کو کپڑا، پیٹ بھرنے کو کھانا ملا. اچھا کیا شکریہ ادا کیا. کیا اللہ تیرا شکر ہے. یہ بھی شکر ہے، الحمدللہ کہنا بھی شکر ادا کرنا ہے، جبکہ شکر کی نیت سے کہے. اور اصل یعنی شکر کی حقیقی مطلب یعنی کہ وہ جو تعریف یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے جو ہے نا، اسی اللہ کی اطاعت میں اس کو لگا دے. ہاتھ کا شکریہ کہ بس وہ اللہ کے لیے ہی اٹھے، اللہ کے لیے چلے. جو کھایا بس اللہ کی عبادت پر اس سے قوت حاصل کرنے کے لیے کھائے. ہم لوگ یہ شوقیہ کھاتے ہیں نا، سب کھانے پھنسانے والے، سب حساب کتاب بہت. کیوں کھایا؟ تفریحاً کھایا، جی چاہ رہا تھا کھایا. اچھا، کم سے کم اس کا نقصان جو یہ ہے، اگر کچھ نقصان نہ بھی ہو نا، تو آخرت کی نعمتوں سے یہ لیس ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے. جتنی بھی دنیا میں آسائشیں ملتی ہیں نا، وہ سب آخرت سے کٹوتی ہو کر ملتی. یہاں تک کہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ آخرت کے 100 حصے کٹوتی ہو کر ایک حصہ دنیا میں ملتا ہے، مگر آخرت کے 100 حصے کم کر دیے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا ہوگا. تو ان سوالات کو یاد کر لیجیے. نمبر 1 کہاں سے حاصل کی. کسبی نعمتیں جو اپنے کوشش کر کے جو حاصل کی ہیں، یہ ساری کپڑے لتے، یہ چشمے، تو یہ گھر مکان، سب کھانا پینا، یہ سب ہم اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں، یہ کسبی نعمت کہلاتی ہے. 3 سوالات ہیں: کہاں سے حاصل کی، کہاں خرچ کی، اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا. اب وہ بھی اللہ کی عطائی،
یعنی بغیر کوشش کے ملی ہوئی، ہاتھ بغیر کوشش کے ملا، آنکھیں بغیر کوشش کے ملی، سورج بغیر طلب کے روز طلوع ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت۔ تو اس طرح کی جو چیزیں بغیر طلب کے ہم کو مل گئیں، وہ بھی اللہ کی عطائی جو اللہ نے عطا کی ہیں، جو کوشش سے نہیں ملا کرتی۔ سورج کوشش سے نہیں نکلتا، جو دادا گیریاں کرتے ہیں نا، ذرا وہ بادل کو بھی دھمکی دیتے کہ ہٹ جا، ذرا آنے دے اجالا، تو لوگ ہنستے، کسی کا بس نہیں چلتا۔ یہ تو قدرت کی نشانی ہے۔ سورج ڈوب گیا، سائنس میں طاقت ہے تو آ کے نکال کے دے، دن کر دے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ وہ بھی اللہ کی عطائی نعمت ہے جس میں ہماری کوشش نہیں ہے۔ ان میں آخری دو سوال ہوں گے نعمتوں کے متعلق، یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ انہیں کہاں سے حاصل کی، یہ سوال نہیں ہوگا کہ سورج کہاں سے حاصل کیا، یہ آنکھ کہاں سے حاصل کی، ظاہر ہے کہ ہماری حاصل کی بھی نہیں ہے نا، ہم نے کوشش سے نہیں ملی، تو خود ہی مل گئی ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو ان کے بارے میں دو سوال ہوں گے آخری والے، اور وہ دو سوال کون سے؟ کہاں خرچ کی اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا۔ اچھا، تفسیر خازن، تفسیر عزیزی، تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو یہ جو آخر میں النعیم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات مراد ہے۔ ہم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں، کیونکہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہیں۔ آپ کی محبت جس دل کو روشن کر دے اس کے لیے تمام نعمتیں رحمتیں ہیں، اور بدقسمتی سے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو اس کے لیے سب نعمتیں زحمتیں ہیں۔ دولت عثمانی رحمت تھی، دولت ابو جہل زحمت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حلال مال جمع کرنا بے شک گناہ نہیں، نیز دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہگار کہنا روا نہیں۔ اگر 100% حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا اور اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو گناہگار کجا، ثواب دارین کا حقدار ہے۔ لہذا مال کمانا ہی ہے تو صرف اور صرف حلال طریقے پر کمانا چاہیے، مگر صرف بقدر ضرورت کمانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ حلال مال کا حساب ہوگا اور بروز قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی 3 جلد میں نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا۔ کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا۔ کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا۔ کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ۔ پھر چوتھے ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا۔ اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ، ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو، وقت پر نماز نہ پڑھی ہو، اور اس کے رکوع و سجود اور وضو میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے فرائض میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو، سواری یا لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا۔ کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے حلال طریقے پر کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا
اور تیرے کسی فرض کو ضائع بھی نہیں کیا، تکبر و غرور بھی نہیں کیا، اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا۔ تو نے جسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے دیا۔ پھر وہ سب لوگ آ جائیں گے اور اس سے جھگڑا کریں گے، یا اللہ عز و جل تو نے اسے مال عطا کیا اور مالدار بنایا، اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے۔ اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں کوتاہی بھی نہیں کی ہوگی، تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا، پھر بھی کہا جائے گا رک جا، میں نے تجھے جو بھی نعمت عنایت کی تھی، خواہ وہ کھانا تھا، پانی تھا، یا کوئی سی بھی لذت، ان سب کا شکر ادا کر۔ اسی طرح سوال پر سوال ہوتا رہے گا۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو اپنے انداز میں عرض کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بتائیے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کون تیار ہوگا؟ یہ سوالات اس آدمی سے ہوں گے جس نے حلال طریقے پر کمایا ہوگا، نیز تمام حقوق اور فرائض بھی کما حق کو مکمل طور پر ادا کیے ہوں گے۔ جب ایسے شخص سے یہ حساب ہوگا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دنیاوی فتنوں، شبہوں، نفسانی خواہشوں، آرائشوں اور زینتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان سوالات ہی کے خوف کے باعث اللہ کے نیک بندے دنیا اور اس کے مال و متاع سے آلودہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ وہ فقط ضرورت کے مطابق مختصر سے مال دنیا پر قناعت کرتے ہیں اور اپنے مال سے طرح طرح کے اچھے کام کرتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نیک بندوں کے کثرت مال سے بچنے کی کیفیت بیان کرنے کے بعد عام مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے، آپ لوگوں کو ان نیکوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر اس بات کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اپنے خیال میں پرہیزگار اور نہایتی محتاط ہیں اور صرف حلال مال کماتے ہیں، اور کمانے سے مقصود بھی محتاجی اور سوال سے بچنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اور آپ کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ میں اپنا حلال مال نہ تو گناہوں میں صرف کرتا ہوں نہ ہی اس سے فضول خرچی کرتا ہوں، نیز مال کی وجہ سے میرا دل اللہ کے پسندیدہ راستے سے بھی نہیں بدلتا، اور اللہ عز و جل میرے کسی ظاہر اور پوشیدہ عمل سے ناراض بھی نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بالفرض ایسا ہو تب بھی آپ کو چاہیے کہ صرف ضرورت کے مطابق مال پر ہی راضی رہیں اور مالداروں سے علیحدگی اختیار کریں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان مالداروں کو قیامت میں حساب کے لیے روکا جائے گا تو آپ پہلے ہی قافلے کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ جائیں گے، اور آپ کو حساب و کتاب اور سوالات کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ دیکھو غریبوں کے مزے کی بات ہو رہی ہے نا، صابر غریب، یار کہ جو جلتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں، مالداروں سے حسد کرتے رہتے ہیں، ان کا تو پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ تو سوالات کے لیے ان کو مال کے روکا جائے گا جن کے پاس مال ہوگا، کیونکہ حساب کے بعد نجات ہوگی یا سختی۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم، نبی محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین، مالدار مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ذرا غور تو کریں، مہاجرین یعنی صحابہ کرام کی بات ہے، مہاجرین و انصار، تو مہاجرین کی بات ہے کہ جو فقراء مہاجرین یعنی کہ فقراء صحابہ جو تھے وہ مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے۔ تو یہ ایک ڈیفینیٹ ہے، یہ طے ہے کہ ہر صحابی، مالدار صحابی جو بھی تھا اس کے پاس حلال مال تھا، حرام کا تصور نہیں۔ تو جب حلال مال کا یہ حال ہے تو حرام مال اس پر تو پہلے ہی چوکڑی لگ جائے گی نا، اس کو تو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس کے لیے تو سزا سنا دی جائے گی۔ تو کاش یہ دل کے جذبات ہوں کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نظر
نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، خیر جن کو ضرورت ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے، بال بچوں کی خدمت کے لیے، ان کے لیے حلال روزی کمانا ضروری ہے. ان کو بھوکا مارنا یہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، مگر جن کو جتنی ضرورت ہے اتنا کمائے. باقی زیادہ مال کمانے سے نا مال کی محبت بڑھے گی، لمبی لمبی امیدیں بڑھیں گی. تو یہ جو منفرد ہے، تنہا، اس معاملے میں تنہا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تو جو کچھ دیا لیا رکھا، ان کو عمارت بنا دی، ان کو پلاٹ دلا دیا، ان کو جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی دلا دی. اپنے لیے جن کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ جمع کرنا، جس کی حاجت نہیں، حاجت سے زیادہ جمع کرنا، اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہائے مال کر کے چلے جاتے ہیں. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. یہ چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا میں یوں رہ گویا تو مسافر، بلکہ راہ چلتا ہے، راگیر ہے. اور اپنے آپ کو قبر میں سمجھ. صبح کرے تو دل میں یہ خیال نہ لا کہ شام ہوگی، اور شام ہو تو یہ نہ سمجھ کہ صبح ہوگی. ہماری تو لمبی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن واقعی ایک تو شام ہوتی ہے جو صبح جس کی نہیں آتی، محتاج آتی ہے. اچھا، ایک اور حدیث پاک پر بڑا غور کریں. بڑا ہم نے مال جمع کیا ہوا ہے، بڑی چیزیں سنبھال کر اچھی اچھی چیزیں ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں کام آئیں گی. ہاں. المعجم الکبیر للطبرانی جلد 25 صفحہ 172 حدیث نمبر 421. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اما تستحیون، اے لوگو کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا جمع کرتے ہو جو نہ کھاؤ گے، اور عمارت بناتے ہو تو جس میں نہ رہو گے، اور وہ آرزویں باندھتے ہو جن تک نہ پہنچو گے، اس سے شرماتے نہیں؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے وعدے پر ایک کنیز 100 دینار میں خریدی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اسامہ سے تعجب نہیں کرتے جس نے 1 مہینے کے وعدے پر کنیز خریدی؟ بے شک اسامہ کی امید لمبی ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. میں تو جب آنکھ کھولتا ہوں یہ گمان ہوتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے موت آ جائے، اور جب پیالہ منہ تک لے جاتا ہوں کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ اس کے رکھنے تک زندہ رہوں گا، اور جب کوئی لقمہ لیتا ہوں گمان ہوتا ہے کہ اسے حلق سے اتارنے نہ پاؤں گا کہ موت اسے گلے میں روک دے گی. قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے، تم ٹھکا نہ سکو گے. اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، تو یہ سب احساسات اجاگر کرنے کے لیے، اور حرام مال سے جان چھڑانے کے لیے، اور حلال مال میں بقدر کفایت قناعت کرنے کے لیے اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں حاضری دیں، اور اسلامی بھائی خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں. سب کے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جل جلالہ ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے. شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار سا. شکر تیرا ہے یا خدا، پیر دیا عطار سا. جس نے سکھائی سنتیں، جس نے سکھائی سنتیں، پیار دیا سرکار
کار کا یک درگیر و محکم گیر یک درگیر و محکم گیر کہیے یک درگیر و محکم گیر یک درگیر و دے دے یا رب مجھ کو وفا ڈرنا چھوڑوں مرشد کا دے دے یا رب مجھ کو وفا ڈرنا چھوڑوں مرشد کا دے دے یا رب مجھ کو وفا ڈرنا چھوڑوں مرشد کا دے دے یا رب مجھ کو وفا ڈرنا چھوڑوں مرشد کا لب پہ رہے بس یہی صدا لب پہ رہے بس یہی صدا پیر میرا پیارا پیر میرا یک درگیر و محکم گیر 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 آپ کی امی جان کی علالت کی خبر دی یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ کو صحت کاملہ عاجل نافعہ یا اللہ بیچاری پر رحم فرما یا اللہ ان کی بیماری دور کر دے یا اللہ ان کو بیمار مدینہ بنا دے پریشانیاں دور ہو ٹینشن دور ہو یا اللہ ان کا سایہ ان کی آل اولاد پر دراز فرما سنتوں بری نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرما عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ عبادت کے ساتھ ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے ان کے گھرانے کی بے حساب مغفرت آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان سنت اور دیگر کتابوں کا درس دیتے ہیں وہ تو خیر بہت مفید ہی ہے۔ فیضان سنت نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ فیضان سنت کا درس مستقل طور سے حاصل کرنے والے کتنے بے شرع باشرع ہو گئے، چہرے پر انہوں نے داڑھیاں سجا لی، نماز کے پابند ہو گئے، شریعت کے پابند ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔